اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی نماز کی اہمیت، افضلیت اور نماز کی انسان کی زندگی پہ کیا کیا اثرات نماز کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں، اور ان میں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز باقی اعمال میں سنجش پیدا کیا کرتی ہے، نماز باقی اعمال میں قبولیت کا سامان فراہم کرتی ہے، نماز باقی اعمال میں روح پھونکتی ہے، ان میں جان پیدا کرتی ہے۔ یہ نماز ہے۔ اگر کسی کی نماز اس میں خلل ہے اور نماز کسی کی اگر قبول نہیں ہے تو اس کے باقی اعمال بھی خطرے سے خالی نہیں ہیں، ان میں بھی خطرہ ہے۔ نماز کو خطرہ ہے تو باقی اعمال کو بھی خطرہ ہے۔ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی قبول ہو گئے۔ اسی لیے ہے کہ عالم برزخ میں بھی جب ایک انسان جاتا ہے اور قبر میں جب اس کو داخل کیا جاتا ہے تو نماز باقی اعمال کو پکار کر کہتی ہے، روزے سے خطاب کر کے کہتی ہے، حج سے خطاب کر کے کہتی ہے، زکوٰۃ سے خطاب کر کے کہتی ہے، باقی اعمال سے تمہیں اگر کوئی پریشانی ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہ نماز ہے۔ قبر میں آپ کو کام آئے گی، حشر میں آپ کو کام آئے گی، دنیا میں آپ کو کام آئے گی، آخرت میں آپ کو کام آئے گی۔ 8واں فائدہ نماز سے متعلق یہ ہے کہ نماز انسان میں تطہیر ظاہری کا سامان بھی پیدا کرتی ہے، تطہیر باطنی کا سامان بھی پیدا کرتی ہے، اور نماز انسان کی زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے۔ نماز ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ کیسی ہے۔ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پانی کیسے ہے، مباح ہے یا مباح نہیں ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ اسی طرح جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے، کیا یہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ کیا ہے، غصبی تو نہیں ہے، یہ کسی آدمی ایسے کا نہیں ہے کہ جس کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچاتا ہے، غصب سے بچاتا ہے، نہب سے بچاتا ہے، دوسروں کے حقوق کا دھیان رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے، پھر انسان اس تربیتی منزل کی طرف آ جاتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ مجھے پوچھنا تھا کہ جمعے میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، جی فرمائیے کیا ہو گیا جمعے کے دن؟ ٹی وی کا والیوم جمعے نہیں کے بند۔ دن جب جمعہ دو فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس ٹی وی کا والیوم کم کر دیں گے تو پھر ڈبل نہیں کتنی سنتے۔ رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ کر دیا والیوم کا۔ ہاں، اب 2 رکعت جب جمعے کی پڑھ لی تو پھر کیا کرنا ہے؟ کتنی رکھتے ہیں ہوتی
ہوتی ہیں, جمعے کے بعد کی رکھتے ہیں کتنی ہوتی ہیں, کتنی رکھتے ہیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. تو یہ ہے کہ جب انسان سارے امور کا خیال رکھتا ہے, یعنی نماز فقط یہ نہیں ہے کہ ایک فزیکل میکینزم کا نام ہے, بلکہ کیا ہے نماز میں ایک پورے کا پورا جو حقائق کا اور حقوق کا انسان کے تحفظ کا ذریعہ بنا کرتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لندن سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ علی لندن سے. علی بھائی ہیں لندن سے. جی فرمائیے. ہاں صاحب, میں ٹیکسی چلاتا ہوں تو بعض اوقات پیٹرول اسٹیشن میں جا کے وہاں پر فری ایئر اینڈ واٹر لکھا ہوتا ہے, وہاں سے وضو کر لیتا ہوں, وہیں پر نماز پڑھ لیتا ہوں. اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا ہے فری, کیا ہے وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے یا کسی پرائیویٹ ہے؟ پیٹرول اسٹیشن ہوتا ہے نا, پیٹرول اسٹیشن, ہاں ہاں, ادھر لکھا ہوتا ہے نا ایئر اینڈ واٹر. فری ہوتا ہے وہ؟ ہاں جی, واٹر بھی فری ہوتا ہے. ایئر تو کبھی کبھار پیسے سے ہوتی ہے, مگر یہ کہ واٹر تو ہوتا ہی ہے وہاں پر. ٹھیک, اس سے وضو کر لیتے ہیں, وہیں پر سائڈ میں نماز پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی منع نہیں کرتا. ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کے حقوق کے متعلق سوچتا ہے کہ نہیں میری نماز نہیں ہوگی اگر میں دوسروں کے حقوق میں تجاوز کروں گا, دوسروں کی جگہ کو غصب کر کے, اور میں نماز پڑھوں گا تو اس کا نماز نہیں کہا جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب, میں شرف پور پاکستان سے زوبیہ بول رہی ہوں. کون بول رہے ہیں؟ زوبیہ بول رہی ہوں. روبیہ بول رہے ہیں. پاکستان کہاں سے؟ شرف پور سے, پاکستان شرف پور سے. ٹھیک جی مولانا فرمائیں. صاحب, مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جس کمرے میں تصویریں, اکثر ہم لوگ تصویریں لگا لیتے ہیں, تو اپنی تصویریں ہوتی ہیں یا پیرنٹس کی تصویریں ہوتی ہیں, جن کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے ان کی تصویر, اس کمرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال میں نے آپ سے یہ کرنا ہے کہ جس انسان کی پوری زندگی کی نمازیں مطلب اس نے نہیں پڑھی, قضا ہو گئی ہیں, تو قبر میں اس کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا, جبکہ اس کے باقی معاملات ٹھیک ہیں, تو اس کے ساتھ یا اس کی قضا ہے, مطلب اس کی قضا کے لیے, وہ زندہ بھی ہے تو اس کی قضا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندہ ہے اور قضا کا کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک سمجھ گئے. تو یہ ہے کہ نماز کیا کرتی ہے انسان میں؟ نماز انسان کو وادار کرتی ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. کسی پہ چوری چکاری غصب نہب, کسی کے حقوق میں تجاوز ایسے نہیں ہے. یہ نماز انسان کو ہیومن رائٹس کی طرف متوجہ کرتی ہے, حقوق بشر کی طرف لے جاتی ہے. اگر نماز نہیں ہے, نماز ایک پورا سلسلہ, ایک پورا سسٹم کا نام ہے نماز. اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے پانی جو استعمال کیا پانی جائز ہے یا ناجائز ہے, جس جگہ پہ تم نماز پڑھ رہے ہو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اسی وجہ سے انسان جو غذا کھاتا ہے, کہاں تک اس کے بعد جو نما اس کا فائدہ ہے اس کی صحت نماز کے سلسلے میں, جس طرح شرائط نماز کے سلسلے میں بات ہوئی ہے, شرائط یہ ہونی چاہیے. تقریباً 9 اور 10 قسم کی شرائط ہیں نماز کے سلسلے میں. اس کا لباس کیسا ہے, اس کا وضو کیسا ہے, اس نے تیمم کرنا ہے تو کس جگہ پہ کرنا ہے, اس میں پانی ہے تو پانی کے متعلق دیکھا جائے گا کہ پانی غصبی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا اس میں اسمیل تو نہیں آ رہی ہے, کیا اس میں رنگ بو ذائقہ تبدیل تو نہیں. یہ سارے اس میں شرائط میں شامل ہیں جو انسان نماز گزار ہے. اور نویں جو چیز ہے شرائط صحت میں شرائط قبول بھی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ ایوری تھنگ آپ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے. آپ نے نماز ایسی جگہ پڑھی کہ جو بالکل مباح ہے, وضو ایسا کیا ہے کہ جو بالکل مباح ہے, اسی کپڑے ایسے پہنے ہیں کہ جو بالکل مباح ہے, لیکن اس کے بعد کچھ اور شرائط قبولیت بھی ہیں. شرائط قبولیت میں کیا ہے؟ اگر انسان کا کھانا ٹھیک نہیں ہے, مثلا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شراب پی کر نماز, ہاں جی وہ شراب اپنی جگہ تھا تو نماز اپنی جگہ تھا, نہیں. اگر اس نے
نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد شراب پیا ہے، فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی الا ان یتوبا۔ دیکھیں روایت پوری پڑھتا ہوں، بہار الانوار کی ہے روایت، والیوم نمبر 84 ہے اور صفحہ نمبر ہے 318۔ فرمایا کہ لا تقبل صلاة شارب الخمر 40 یوما الا ان یتوبا۔ فرمایا کہ جو شارب الخمر ہے، شراب خور، شراب پینے والا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ توبہ کرے، توبہ کر لے، توبہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب انیس حضر بات کر رہا ہوں۔ جی نیو یارک سے بول رہے ہیں جی، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب۔ معاف کیجیے گا، آپ کو زیادت دیتا ہوں دفعہ۔ نہیں مجھے ایک بات یہ پوچھنا تھی، اکثر سوال یہ کرتے ہیں لوگ، بلکہ جمعے کی نماز میں بھی کافی بات ہوتی ہے کہ جو جمعے کی نماز ہے اس کے بعد آپ عصر کی نماز آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، زور کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، عصر کی تو ابھی باقی ہے۔ جمعے کی نماز آپ واجب کی حیثیت سے پڑھیں گے 2 رکعت، تو پھر آپ کو زور کی نماز کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں جی 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 عصر کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، عصر نہیں، زور کی نماز کی۔ اچھا ظہر کی نماز، اچھا عصر تو ابھی باقی پڑی ہے جی۔ اچھا تو اس کا کیا، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز جو ہے وہ تو واجب ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، اور وہ اگر ہم واجب کی حیثیت سے جمعے کی نماز پڑھیں گے تو پھر میں اس میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ تو نہیں نا کوشچن۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، فرمایا کہ نہیں، قبولیت نماز میں سے ایک یہ ہے کہ تم اس قسم کی یعنی شرائط قبولیت کو دیکھنا ہے۔ شرائط قبولیت میں شراب خور نہ ہو۔ شرائط قبولیت میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، فرمایا کہ نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کیا ہے؟ ظلم سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، اس کی خوراک پاک ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام نے کیا کیا ہے اس نماز میں، کیا کیا مصلحتیں اور صلاحیتیں انسان کے لیے پیدا کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ تمہارا فقط اٹھک بیٹھک نہیں ہے نماز، تمہارا فقط فزیکل میکانزم نہیں ہے نماز۔ نماز میں تم نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے خدا کی طرف جانا ہے، تقرب اور قرب پروردگار کی طرف تم نے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخری کال دے دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آخری حاجت دے دیں، کوئی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، وہ بھی ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ظالم اور جابر ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا نہیں، تم اپنا ظلم ختم کرو تاکہ تمہاری نماز قبول ہو۔ اگر تمہارا ظلم باقی رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ظالم، جابر اور ڈکٹیٹرز۔ اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، فرمایا تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، نہیں، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ دے دو۔ یہ سارے کیا ہے؟ اسلام نے پروموٹ کیا ہے جو ریالٹیز ہیں، حقیقت میں آپ دیکھیں، تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ربط اور ارتباط ہے اس کی فضائیں باقی رہیں۔ دے دیں مجھے آخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں ابھی وہ کال نہیں ہم لے پائیں گے چونکہ ڈراپ پہ ڈراپ ہو رہی ہیں، تو بس یہی سنیں، چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس اس کے بعد نہیں ہے اور میں یہی جواب بھی دے پاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ اسی طرح اگر کوئی حرام کھانا کھاتا ہے، فرمایا نہیں، تم نے حرام کسی نے اگر کھانا کھایا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ فرمایا کہ جو غرور اور تکبر میں گرفتار ہوتا ہے، فرمایا تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ شرائط اس قبولیت نماز میں سے یہ ہے کہ انسان غرور سے بچے، تکبر سے بچے، عجب اور خود پسندی سے بچے، حرام خوری سے بچے، ستم اور ڈکٹیٹرشپ سے بچے، اپنے آپ کو شراب اور ان جو غلاظتیں ہیں، آلودگی ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھے۔ ایک وجہ یہ۔ اسی طرح 10واں فائدہ جو نماز کے یہ ہے کہ انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، انسان کی زندگی
اس میں نظم اور انضباط پیدا ہوا کرتا ہے. جس طرح مولا کائنات کی جو پہلی وصیت ہے ان میں سے فرمایا ہے وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو ڈسپلن میں لاؤ، اپنے امور کو منظم کرو. اس وجہ سے کہ اگر تم اپنی زندگی کو آرگنائز نہیں کرو گے، اس میں ڈسپلن پیدا نہیں کرو گے، تو تم پھر وقت سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. یہ بہترین ڈسپلن کا ذریعہ. آپ ایک انسان مثلا زور کی نماز ہے، ڈسپلن پیدا کیا، نہیں فلاں ٹائم پہ آپ نے پڑھنی ہے، زوال ہو جائے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، ڈسپلن پیدا کیا. اچھا غروب آفتاب جب شرعی لحاظ سے ہو جاتا ہے تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے. صبح کا جب سپید صبح نمودار ہو جائے تو آپ نے صبح کی نماز پڑھنی ہے. یعنی ڈسپلن پیدا کیا ہے، ریگولیٹی انسان کی زندگی میں پیدا کر دی ہے اسلام نے. اس کے یہ جو ٹائم فریم رکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکہ تم اپنی زندگی میں نظم اور انضباط اور ڈسپلن پیدا کرو تاکہ تم زندگی میں ترقی حاصل کرو. وہ جو ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جس میں کوئی ڈسپلن ہے ہی نہیں، وہ اسٹوڈنٹ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. وہ معلم کی جس میں کوئی ڈسپلن ہو، ٹھیک ہے چل جانا، آج جھنجے چلا لے، کام کر لے، نہیں چلا رہے، کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے نا وہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ استاد جو ہے نا وہ ترقی کر لیں. نیور. وہ ڈاکٹر کے جو ابھی جدید ہر روز کی نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہے، بس ایک جو پرانی پڑھی ہے اسی پہ جو ہے نا وہ پرانا وہ سارا کر رہا ہے، وہ سمجھے کہ میں جو ہے نا وہ ترقی کر لوں گا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، تب آ کر جو آپ میں ترقی ہو. اب وہی جو ہے نا مثلا فقہی مسائل میں بھی وہی پرانے اگر مسائل میں اور اس زمانے کے ساتھ اس کو فٹ نہیں کیا جائے گا، وہ مجتہد چاہے گا کہ میں ترقی کر لوں گا اور میں جو ہے نا لائسنس میرے مکمل ہو جائیں گے. نہیں، آپ کو اس ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس ریگولیٹی اور آپ کو ڈسپلن پیدا کرنا ہوگا. اسی طرح یعنی انسان کو اپنے آپ سے سستی سے یہ نماز کیا کرتی ہے، بچایا کرتی ہے. جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تقم الی الصلاۃ متکاسلا و متناعسا. فرمایا کہ سستی کی صورت میں ہاں جی آکڑ رہے ہیں اور نماز بھی اور اباسیاں جو ہے نا وہ مثلا جوائیاں لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ماشاءاللہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آدھی آنکھ کھلی ہے آدھی آنکھ بند ہے اور نماز نہیں. فرمایا مت پڑھو اس طرح نماز. سوچ چست کے ساتھ، انضباط کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، ارتباط کے ساتھ اور ہوشیار ہو کے. اس طرح نہیں ہے سستی کاہلی اور تنبلی اور لیزی ہو کر جو ہے نا تم اس نماز کی طرف جاؤ. فَإِنَّهَا مِنْ خَلَلِ النِّفَاقِ. یعنی یہ جو نماز میں اس طرح کی خلل ہے یہ منافقت کے اوپر دلیلیں بنا کرتی ہیں. اس کا مطلب یعنی یہ ہے ظاہراً تو یہ کچھ نماز پڑھ رہا ہے اور باطن یہ سویا ہوا اللہ کے ساتھ اس کو گی اور اب تو ابھی ارتباط نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ. اور فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو منع کیا ہے ان یقوموا الی الصلاۃ وہم سکارا یعنی من النوم. اسی طرح جو ہے نا سرمستی میں جو ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، نیند میں انسان جو ہے نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ اگر جائیں ادھر مجھے بہت حیرانگی بھی ہوتی ہے جب انسان حج پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے وہیں سے آنکھیں جو ہے نا وہ نماز کھلی ہے، کوئی وضو نہیں. اسلام مبتلات وضو میں سے ایک ہی ہے کہ انسان سو جائے، سو جانے کے بعد وضو اس کا باطل ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ جا کر جو ہے نا وضو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں ہے نماز اسی طرح جو ہے نا وہ بالکل اس طرح پورے وجود کے ساتھ سوئے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اٹھتے ہی جاتے ہیں وہیں سے جو ہے نا وہ اللہ اکبر. نہیں اس طرح نماز نہیں ہے. فرمایا کہ کیا کرو تم وہم یعنی من النوم، ایسی حالت میں ہو کہ جو تم سستی میں ہو، کاہلی میں ہو، حالت سربستگی میں ہو، سرمستی میں ہو اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تم کیا ہو. ایسے فرمائیں کہ ایسی تم نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھا کرو. انشاءاللہ العزیز اگلی چونکہ روایت بڑی اہم ہے اس سلسلے میں تو میں انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں آپ کی خدمت ضرور پیش کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تمہیں کس انداز کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہونا چاہیے، کس انداز کے ساتھ تم بارگاہ پروردگار میں حاضر ہو. انشاءاللہ العزیز ہم اس کو موقوف کر دیتے ہیں اگلے سیشن تک، چونکہ ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے اور میرے پاس پھر لائیو پروگرام بھی ہے. ہمارے ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے لندن سے اور انہوں نے کہا کہ جمعہ کی جو 2 رکعت ہے اس کے بعد کتنی رکعتیں. دیکھیں جمعہ
کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز جمعہ ہوا کرتا ہے، اور یہ حقیقت میں بدل بنتا ہے نماز ظہر کا۔ نماز ظہر کا اگر اپنے تمام تر شرائط کے ساتھ جمعہ ہو، اور میں اب اس جمعے پہ ڈسکشن نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اگر تمام تر شرائط کے ساتھ امام جمعہ اور باقی جو امام جماعت ہوتا ہے اس میں فرق ہوا کرتا ہے۔ امام جمعہ کی جو شرائط ہیں امام جماعت سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ امام جمعہ زمانے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، امام جمعہ شجاع ہونا چاہیے، امام جمعہ طاغوتی طاقتوں سے ڈرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ امام جمعہ یعنی اگر ساری اس میں وہ شرائط جو امام جمعہ کی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور اپنے ٹائم پہ بھی شروع ہوتا ہے کہ جو انفارچونیٹلی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹرز ہیں اس پہ زیادہ اس بات کی طرف توجہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو اس میں اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن جو نماز جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، اسے آن ٹائم شروع ہونا چاہیے۔ جب زوال کا ٹائم ہو جائے تو اسے شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر اسی طرح ہاں جی لوگ آ جاؤ نا تو پھر اس بعد شروع کریں، تو وہ کیا ہے کہ وہ شرائط جمعہ میں سے وہ فاقد ہو جاتی ہے جمعہ، پھر وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہتا ہے جمعہ۔ اس لیے کیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے انہیں، جہاں پہ ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پہ جمعے کی شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں، جہاں پہ قرات ٹھیک نہیں ہے، جہاں پہ اسی طرح بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی نہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے جی ایک آدمی کو جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا جائے اور اس کے بعد ٹائم جو ہے نا وہ پاس کر دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں بھی جمعہ جو ہے نا کامل شرائط کا نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ جمعہ اگر پڑھا ہے اور تھوڑی بہت اس میں دیکھ رہے ہیں خلل، تو اس کے بعد احتیاطاً 4 رکعت نماز ظہر کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ جمعہ اگر پورا ہو گیا ہے، 4 رکعت انہوں نے احتیاط پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ ان کی جو باقی نماز قضا اس میں شامل ہو جائے گی۔ اگر جمعہ ان کا شرائط کے ساتھ نہیں ہے تو ظہر کی چونکہ جو باقی تھی یہ احتیاط کی اس میں شامل ہو جائے گی، تو اس وجہ سے اور 4 رکعت جو ظہر کی پڑھی آپ نے احتیاط ہے، اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر کی تو ویسے ہی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ ایک آدمی ہمارے بھائی نے علی نے فون کیا لندن سے، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں اگر وہ مالک وہاں پہ راضی ہیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، وضو کے سلسلے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور اگر وہ راضی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، آپ کا وضو بھی ٹھیک ہے۔ ہماری سے روبیہ جو مجھے یاد آ رہا ہے نام بتایا پاکستان سے، کہ جس کمرے میں جو تصویریں پڑی ہیں ان کے مثلا جو عزیز و اقارب ہیں فوت ہو گئے ہیں، بعض ان کی پڑی ہیں، کیا اس کمرے میں نماز ضرور ہو سکتی ہے؟ نماز میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر فرض کیا کہ قبلہ رخ اگر وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں تو ان کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز انسان کی مکروہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں کیا آرگومنٹ کیا جائے کہ نماز باطل ہے؟ نماز باطل پھر بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز، جس کمرے میں تصویریں ہیں نماز وہاں پہ باطل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرف آپ قبلہ رخ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ رخ پہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے، مکروہ ہے وہاں پہ تصویروں کا ہونا۔ یعنی اب یہ سامنے جو ہے نا وہ قبلہ ہے اور وہاں سامنے جو ہے نا تصویریں لگی ہوئی ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے میری نگاہ جو ہے نا تصویروں کی طرف جاتی ہے، ایسی صورتحال میں نماز پھر بھی باطل نہیں ہے لیکن نماز مکروہ ہوتی ہے۔ یہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ قبلہ رخ تصویریں نہ ہوں۔ کسی آدمی نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، عالم برزخ میں، ظاہر ہے اس کے اوپر جو کچھ ہونا ہے وہ آپ نے روایت سن لی ہے کہ الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اور سب سے پہلے جس چیز کے متعلق پوچھا جائے گا وہ اس کی نماز۔ اگر کسی کی اتنی نمازیں قضا ہیں اور اس کے بعد وہ زندہ بھی ہے، اپنی زندگی میں وہ کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے نماز میری، وہ اس طرح کریں 4-5 آدمی مل جائیں، میری پرانی قضائیں جتنی ہیں آپ لوگ یہاں پہ پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز جو قضا کسی کی بھی ہیں وہ اپنی جب تک زندہ ہے خود اس کو انجام دیں۔ اگر اس کے وصیتوں میں اپنی وصیتوں میں پورا لکھ کر جائیں کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، تاکہ وہ پچھلے جو ورثاء ہیں بالخصوص بڑا لڑکا ہے اس کو چاہیے کہ اس چیز کو کنسیڈر کرے اور وہ نماز کی وصیتیں ضرور کرے، تاکہ وہ نمازیں خود پڑھے گا یا کسی سے پڑھوائے گا۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو اتنی جائیداد ہے جب تک اس کی نمازوں کا حساب نہیں ہوگا، فرض کیا کہ اس نے 20 سال کی نمازیں قضا کی ہیں اور اس نے 20 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ترکہ چھوڑا ہے، اب اس کی
20 لاکھ جو ترکہ چھوڑا ہے، 20 لاکھ کی اس کی 20 سال کی اس کی نمازیں ہیں، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 50,000 کی لے کر 1 سال کی پڑھ دوں گا تو 10 لاکھ ویسے گیا۔ یہ جو 20 لاکھ ہے اس پہ وہ ورثہ تقسیم نہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوگی اس طرح کا، بلکہ 10 لاکھ پہ ہوگی۔ اسی وجہ سے سارے بھی جتنے واجبات ہیں، واجبات جو مرحوم کے ہیں اس کو نکال کے پھر اس کے بعد جو ہے وراثت کی تقسیم بندی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح کسی کا حج باقی رہ گیا ہے، جب تک اس کے حج کی جو اس کے ترکہ یا اس کی وراثت یا اس کی انہیریٹنس ہے اس کو جدا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ تقسیم جو جائیداد کی ہے، پیسوں کی ہے، وہ ورثاء میں نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے مرحوم کے جتنے واجبات ہیں اسے منہا کیا جائے گا۔ ہمارے انیس حیدر بھائی نے فون کیا امریکہ سے، ان کو میں نے تقریباً پہلا مسئلہ انہیں سمجھ ہی آ گیا ہوگا کہ دیکھیں جمعہ کی نماز جو ہے اگر کامل شرائط کے ساتھ ہو، امام جمعہ کی شرائط پوری ہوتی ہوں اور اپنے صحیح وقت اور اوقات اور ٹائم پہ شروع ہوتا ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے ظہر پڑھنے کی۔ لیکن اگر اسی طرح ہی ڈھیلا ڈھالا اگر مسئلہ چلتا رہے اور ہمارے چونکہ ٹائم کا خیال نہیں رکھتے ہیں، زوال کا جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے، جس طرح باقی ظہرین کی نمازیں روٹین کے طرح چلتی ہیں اسی طرح وہ چلتا رہتا ہے، ایسی صورت نہیں۔ نماز جمعہ کی جو شرائط ہیں وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ اگر شرائط کے ساتھ ہے تو پھر ظہر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر شرائط نہیں ہے، اس میں کمزوریاں آ گئی ہیں تو پھر ظہر ضرور احتیاطاً پڑھے تاکہ اپنے کندھے سے وہ بری و ذمہ ہوتا رہے۔ اور جب انسان نماز ظہر کو احتیاط کی صورت میں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اگر جمعے میں کوئی خلل واقع ہو گیا تو آلریڈی اس نے احتیاط پڑھ لیا، یہ اس میں کنسیڈر ہو جائے گا۔ اگر جمعے کی شرائط تمام تھیں اور اس نے پڑھ لیا ہے تو یہ ویسے ہی بڑی اچھی بات ہے کہ احتیاط کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے، آپ کی جو پرانی جن نمازوں میں کمزوری واقع ہوگی تھی یہ وہ فکس ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار سارے مومنین مومنات کے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اور ہمارے سارے مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار تو انہیں آباد فرما، آفات و بلیات سے دور فرما، ان کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، امام زمانہ کی ظہور و نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔